قرآن پاک میں سورۃ فرقان اور سورۃ کاف میں اصحاب الرس کے متعلق بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ان کی نافرمانی اور نبی کو قتل کرنے پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ عربی زبان میں رس کے معنی کنویں کے ہیں۔ عرب کی روایات میں الرس کے نام سے 2 مقام معروف ہیں، ایک نجد میں اور دوسرا شمالی حجاز میں۔ ان میں نجد کا الرس زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ تعین کرنا بہت مشکل ہے کہ اصحاب الرس ان دونوں جگہوں میں سے کس جگہ رہنے والے تھے۔ اس قوم کی ملکیت ایک کنواں تھا جس سے ان کا پورا شہر اور ان کے مویشی سراب ہوتے تھے۔ اس کنویں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی برکات تھیں اور بہت سے لوگ اسی کنویں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ اس کنویں پر سنگ رخام کے بہت بڑے بڑے برتن رکھے ہوئے تھے جو حوضوں کے مشابہ تھے۔ لوگ ان میں سے پانی بھر بھر کر اپنے گھروں کو لے جاتے تھے۔ ان کے پاس اس کنویں کے علاوہ پانی حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس قوم پر ابلس نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت ہی نیک اور عادل انسان تھا۔ اس بادشاہ نے کافی طویل عمر پائی۔ جب یہ بادشاہ مر گیا تو ان لوگوں نے اس کی لاش پر ایک قسم کا روغن مل دیا تاکہ لاش گلنے سڑنے نہ پائے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کی قوم کا کوئی معزز آدمی مر جاتا تو اس کی لاش پر ایک قسم کا روغن مل دیا جاتا تھا تاکہ اس کی لاش گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ بادشاہ کی موت کے بعد ان کی سلطنت میں فساد برپا ہو گیا، جس سے یہ غمزدہ ہو گئے اور بہت سے لوگ رونے لگے۔ پس شیطان کو اس قوم کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا اور شیطان بادشاہ کے مردہ جسم میں گھس کر کہنے لگا کہ میں مرا نہیں ہوں اور کبھی مروں گا نہیں۔ شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے درمیان سے اس لیے غائب ہو گیا ہوں تاکہ تمہیں دیکھوں کہ تم میری عدم موجودگی میں کیا اعمال کرتے ہو۔ لوگ یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور قوم کے ممتاز لوگوں نے حکم دیا کہ بادشاہ اور قوم کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے تاکہ بادشاہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا رہے۔ قوم کے معزز لوگوں نے بادشاہ کا مردہ جسم پردے کے پیچھے رکھ دیا۔ اس سے آواز آنے لگی کہ نہ میں کھاتا ہوں اور نہ پیتا ہوں اور نہ ہی مجھے کبھی موت آئے گی، اور میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ یہ آواز شیطان کی تھی جو بادشاہ کے مردہ جسم میں گھسا ہوا تھا اور بادشاہ کے لہجے میں قوم سے کلام کرتا تھا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے شیطان کی تصدیق کی اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس پر شک کا اظہار کیا۔ جب کوئی مومن بندہ قوم کے لوگوں کو نصیحت کرتا کہ یہ شیطان کی کارستانی ہے لہٰذا تم اس کی تصدیق نہ کرو تو لوگ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کرا دیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس قوم میں کفر اور بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ اس قوم کی نافرمانی جب اپنے عروج پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا جس پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ ان کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ حضرت حمزہ بن صفوان علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ یہ بادشاہ مر چکا ہے، اس میں روح نہیں ہے، شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ اس مردہ بادشاہ کو اللہ کا شریک بناؤ۔ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام اس قوم کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے اور انہیں اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کے دشمن بن گئے۔ ایک دن انہوں نے ایک کنواں کھودا اور اس میں اللہ کے نبی کو پھینک کر شہید کر دیا۔ اس قوم نے سرکشی اور نافرمانی کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے نبی کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اس طرح نازل ہوا کہ رات کو جب اس قوم کے تمام لوگ کھا پی کر آرام سے سو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو جو ان کے پانی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تھا خشک کر دیا۔ یہ لوگ جب صبح کو بیدار ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ کنواں خشک ہو چکا ہے۔ اس طرح اس قوم کے تمام مرد، عورتیں، بچے اور ان کے جانور پیاس کی شدت سے ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی بستی درندوں کا مسکن بن گئی اور بستی کے تمام باغات خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کا تذکرہ فرما کر لوگوں کو اپنے رسول کی نافرمانی سے ڈرایا ہے اور ان کو غیرت دلائی ہے۔ ماضی میں جب بھی لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور بے ادبی کی اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو جھٹلایا تو ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ آج بھی انسانوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جیسے سونامی، سیلاب، زلزلہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائے اور ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔